دنیا کی تاریخ ایسے عظیم کارناموں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے انسانیت کی ترقی کا رخ موڑ دیا، لیکن کچھ منصوبے ایسے ہیں جو نہ صرف ایک قوم بلکہ پوری دنیا کے لیے اہمیت رکھتے ہیں۔ پاناما کنال بھی انہی شاہکاروں میں سے ایک ہے۔ یہ کنال بحر اوقیانوس اور بحر الکاہل کو جوڑنے والا سب سے اہم تجارتی راستہ ہے جو روزانہ لاکھوں ڈالر کی آمدنی پیدا کرتی ہے۔ لیکن اس عظیم کامیابی کے پیچھے خون، پسینے اور قربانی کی ایک داستان چھپی ہے۔ 19ویں صدی کے آخر میں دنیا کے طاقتور ممالک نے ایک خواب دیکھا، ایک ایسا راستہ جو دو عظیم سمندروں کو جوڑ کر عالمی تجارت کو ایک نئی جہت دے سکے۔ یہ منصوبہ پاناما کنال کے خطے میں شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ 1881 میں فرانس نے اس منصوبے پر کام شروع کیا، لیکن یہ خواب جلد ہی ایک ڈراؤنے خواب میں تبدیل ہو گیا۔ فرانس کے انجینئر فردیناند ڈی لیسیپس، جنہوں نے سویز نہر کا کامیاب منصوبہ مکمل کیا تھا، پاناما نہر کے منصوبے کے ساتھ میدان میں اترے۔ لیکن پاناما کنال شدید موسم، خطرناک جنگلات اور صحت کے ناقص حالات نے ان کے منصوبے کو ناکامی میں بدل دیا۔ 22,000 مزدور زرد بخار، ملیریا اور حادثات کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ سخت موسمی حالات اور ٹیکنالوجی کی کمی نے اس منصوبے کو مکمل طور پر روک دیا۔ 1889 میں فرانسیسی کمپنی دیوالیہ ہو گئی اور یہ منصوبہ نامکمل چھوڑ دیا گیا۔ 1904 میں امریکہ نے اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کی ٹھانی۔ صدر تھیوڈور روزویلٹ کی قیادت میں پاناما کنال کے منصوبے کو دوبارہ شروع کیا گیا۔ اس بار جدید ٹیکنالوجی اور بہتر منصوبہ بندی کے ساتھ کام کیا گیا۔ امریکیوں نے زرد بخار اور ملیریا کے خلاف جنگ کے لیے صفائی کے بہتر انتظامات کیے۔ ڈاکٹر ولیم گورگس نے مچھروں کی افزائش روکنے کے لیے پانی کے ذخائر کو ختم کیا۔ نہر کو لاک سسٹم پر مبنی بنایا گیا، جس نے جہازوں کو مختلف اونچائیوں پر لے جانے کا مسئلہ حل کر دیا۔ نہر کی تعمیر کے لیے ہزاروں مزدور اور ماہرین نے مل کر کام کیا۔ امریکی دور میں بھی تقریباً 5,600 مزدور ہلاک ہوئے، لیکن ان کی قربانیوں نے اس منصوبے کو کامیابی کی بلندیوں پر پہنچایا۔ 1914 میں پاناما نہر کو باضابطہ طور پر کھول دیا گیا۔ پاناما نہر ایک منفرد لاک سسٹم کا استعمال کرتی ہے جو جہازوں کو مختلف اونچائیوں پر لے جانے کے لیے پانی کی سطح کو کنٹرول کرتا ہے۔ جہاز پہلے ایک لاک میں داخل ہوتا ہے۔ لاک کے دونوں اطراف بڑے دروازے بند کیے جاتے ہیں۔ کشش ثقل کے اصول کے تحت پانی کو جھیلوں سے لاک میں داخل کیا جاتا ہے، جس سے جہاز اوپر اٹھتا ہے۔ یہ عمل 3 بار دہرایا جاتا ہے اور جہاز 30 میٹر اونچائی پر پہنچ جاتا ہے۔ لاک سے نکل کر جہاز جھیلوں اور چینلز کے ذریعے دوسرے سمندر تک پہنچ جاتا ہے۔ نہر کے بڑے دروازے، جو 20 میٹر چوڑے اور 30 میٹر اونچے ہیں، جدید انجینئرنگ کا نمونہ ہے۔ یہ دروازے ہائیڈرولک سسٹم کے ذریعے کھلتے اور بند ہوتے ہیں اور پانی کے دباؤ کو برداشت کرنے کے قابل ہیں۔ آج پاناما نہر دنیا کے سب سے مصروف اور منافع بخش تجارتی راستوں میں شامل ہے۔ روزانہ تقریباً 35 سے 40 جہاز نہر سے گزرتے ہیں۔ ہر جہاز اوسطاً $54,000 کا ٹول ادا کرتا ہے۔ نہر کی یومیہ آمدنی تقریباً $13.7 ملین تک پہنچتی ہے، جو سالانہ $5 بلین سے زیادہ ہے۔ جھیلوں میں پانی کی کمی نے نہر کی کارکردگی پر اثر ڈالا ہے۔ مستقبل میں پانی کی قلت کے خطرات بڑھ رہے ہیں۔ پاناما نہر اتھارٹی نے پانی کی قلت کے مسائل حل کرنے کے لیے $1.6 بلین کا منصوبہ بنایا ہے، جس میں نئے ڈیمز کی تعمیر شامل ہے۔ آئندہ 7 سالوں میں $8.5 بلین کے ترقیاتی منصوبے شامل ہیں۔ پاناما نہر نہ صرف ایک گزرگاہ ہے، بلکہ یہ انسانی عزم، قربانی اور تخلیقی صلاحیتوں کی زندہ مثال ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ خواب کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، انہیں محنت، قربانی اور جدت کے ذریعے حقیقت میں بدلا جا سکتا ہے۔ ہر روز جب کوئی جہاز اس نہر سے گزرتا ہے، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسانی عقل اور عزم قدرت کے چیلنجز پر قابو پا سکتا ہے۔